وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میری نعمتوں کا اتمام کر لیا، جو میری خاص نعمتیں ہیں، خاص کر نبوت میری طرف سے انسانوں پر ایک خاص نعمت تھی، اس نبوت کو بھی میں نے مکمل کر لیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی بن کر نہیں آئے گا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہیں دین اسلام دے کر راضی ہو گیا، یعنی ایسا دین تمہیں دیا ہے جو مجھے بھی پسند ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے یہاں مقبول دین جو ہے، پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ اور قرآن کریم میں دوسرے مقام پر فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا تو وہ دین اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو دین اسلام ایک تو دین الہی ہے اور اللہ کا پسندیدہ دین ہے، جس کے بارے میں جبلہ بن احم نے کہا تھا ایک کاش کہ میں قبیلہ مضر اور ربیعہ کا چرواہ ہوتا لیکن اسلام نہ چھوڑتا۔ بہت بڑا گورنر گزرا ہے غسان کی ریاست کا۔ غسان ہرقل شاہ روم کی طرف سے کوئی نہ کوئی غسان میں عیسائی گورنر ہوا کرتا تھا، تو عیسائی ریاست کا آخری گورنر ہے جبلہ ابن احم، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام لایا، اور حضرت عمر کے انصاف کی وجہ سے اس نے اسلام چھوڑ دیا تھا۔ بہت بڑا گورنر تھا، اسلام میں آیا اور حج کرنے آیا، طواف کر رہا تھا اور اس کی چادر زمین پر گھسٹ رہی تھی، تو کسی غریب کا اس پر پاؤں آ گئے۔ بادشاہ نے اس غریب کے تھپڑ مار دی کہ تیری ہمت کیسے ہوئی کہ گورنر کی چادر پہ پاؤں رکھتا ہے۔ اس نے جا کے شکایت کر دی اس غریب آدمی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جو ہے میں بھی طواف کر رہا تھا، وہ بھی طواف کر رہا تھا، اب بھولے سے میرے پاؤں آیا اور اس نے طواف کرتے ہوئے مجھے تھپڑ مار دیا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اس سے بلایا جائے۔ غسان کی ریاست کے گورنر جبلہ ابن احم کو بلایا جائے۔ جب اس سے بلانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آدمی آیا تو اس نے کہا کہ حضرت عمر نے کیوں بلایا؟ کہا کہ انصاف کے لیے، تو نے غریب کو تھپڑ مارا۔ تو کہا اب کیا ہوگا؟ اس آدمی نے کہا ہوگا کیا، حضرت عمر کے یہاں انصاف ہوتا ہے، اب غریب کا ہاتھ ہوگا اور تیرا چہرہ ہوگا، تھپڑ مارے گا واپس۔ تو وہ جبلہ ابن احم جو اسلام قبول کر چکا تھا، حج کرنے آیا ہوا تھا، جب حضرت عمر کا یہ انصاف سنا تو بے عزتی کے ڈر سے وہ بھاگ گیا اور اس نے اسلام چھوڑ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ بہت بڑا آدمی تھا، اسلام میں آیا تھا، لیکن اس واقعے کی وجہ سے وہ اسلام چھوڑ گیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اگر ایسے ہزاروں وڈیرے اسلام چھوڑ جائیں تب بھی میں انصاف نہیں چھوڑ سکتا، میں انصاف کروں گا، کسی کو انصاف اسلام کا پسند آئے یا نہ آئے۔ لیکن بہرحال جب حضرت عمر نے ایک قاصد بھیجا تھا ہرقل کے دربار میں، مسلمان صحابی جب ہرقل شاہ روم کے دربار میں پہنچا ہے تو وہ جبلہ بن احم بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا اور کہتا ہے کہ کیا حال ہے، مدینے کے کیا حالات ہیں، خاص کر عمر کے کیا حال ہیں؟ کہا عمر بالکل ٹھیک ہیں، چنگے ہیں، تو نے اسلام کیوں چھوڑ دیا؟
تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ کاش کہ میں اس واقعے سے پہلے ہی اندھا ہو چکا ہوتا، ایک کاش میں قبیلہ مضر اور قبیلہ ربیہ کی بکریاں چراتا اور اسلام نہ چھوڑتا۔ یعنی اسلام پسندیدہ دھرم ہے، وہ جو چھوڑ کے گیا ہے وہ بھی کیا کہہ رہا ہے، کاش کہ میں اسلام نہ چھوڑتا۔ بلکہ قرآن کریم میں کافروں کے بارے میں ہے، جہاں سے 24واں پارہ شروع ہو رہا ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ قیامت کے دن کافر تمنا کریں گے ایک کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ تو اسلام اتنا اچھا مذہب ہے، اتنا اچھا جو ہے دین ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو یہ آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں دین اسلام دے کر تمہیں راضی ہوں، یعنی جو دین تمہیں دیا ہے وہ مجھے بھی پسند ہے۔ تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ دین کے رنگ میں رنگ جائے، دین اسلام کے رنگ میں رنگ جائے۔ صبغۃ اللہ، دین کو اللہ کا رنگ کہا، اور کہا ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے۔ یہ رنگ کی بات کیوں کی قرآن کریم میں؟ صبغۃ سورہ بقرہ میں ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اور پھر کہا کہ اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، یعنی مفسرین فرماتے ہیں صبغۃ اللہ سے اللہ کا دین مراد ہے۔ لیکن حکمت کیا ہے اس میں، رنگ کیوں کہا؟ اس لیے کہ دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا لوگ رنگ کی بات کرتے ہیں کہ بھگوا رنگ میں رنگ جاؤ، اور ایک عاشق کو یوں کہتے سنا ہوگا کہ منو چشتی رنگ چڑھ گیا ہے، مجھ پہ چشتی رنگ چڑھ گیا ہے۔ ادیب رائے پوری نے کہا تھا عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں، غلاموں پہ وہ اسرار کے وہ رہتے ہیں، توصیف و ثناء شہ ابرار میں ہر لہجہ گوہر بار۔ یعنی وہ نبی کی سیرت کی بات کر رہا ہے۔ ادیب رائے پوری ایک شاعر ہے، کہتا ہے اگر عشق کے رنگ میں رنگنا ہی ہے تو محمد کی محبت میں رنگ جاؤ۔ لیکن دنیا والے رنگ کی بات کرتے ہیں کہ بھگوا رنگ جو ہے سب پہ غالب آ جائے، کسی نے کہا چشتی رنگ میں رنگ جاؤ۔ قرآن جس وقت نازل ہو رہا تھا اس وقت یہود اور نصارہ میں ایک رسم تھی کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو 7ویں دن جیسے مسلمان تو کیا کرتے ہیں، عقیقہ کرتے ہیں، اس کا نام رکھتے ہیں، لیکن عیسائی اور یہودی کیا کرتے تھے، جب ان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تھا تو 7ویں دن اس بچے کو پیلے رنگ میں ڈبوتے تھے کہ اب پکا عیسائی ہو گیا، کیونکہ انسانوں میں رنگ چڑھنے کی بات ہے کہ اب یہ رنگ چڑھ گیا عیسائی کا۔ تو قرآن نے اسی انداز میں کہا ہے کہ اگر رنگنا ہی ہے تو اللہ کے رنگ دین اسلام میں رنگ جاؤ۔ تو دین کو کہا صبغۃ اللہ، دین اسلام کو کہا ہے۔ تو آخری خطبہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو دیا، عرفات کے میدان میں، جمعہ کا دن تھا۔ اب یہ خطبہ کیا ہے، انسانی حقوق کا پاسدار ہے۔ آج دنیا میں شور تو ہوتا ہے کہ انسان کو حقوق دیا جائے، بنیادی جو انسانی حقوق ہیں اس میں اسلام نے مسلمان اور غیر مسلم نہیں دیکھا، برابر سب کو 4 بڑے حقوق دیے۔ ایک تو ہر انسان کی جان کی حفاظت، مال کی حفاظت اور عزت اور آبرو کی حفاظت، اور اس کو
ہر ایک کو آزادی دی، اپنے خیال کی آزادی۔ اب یہ 4 بنیادی حقوق ہیں، آج اس کے اوپر جو ہے لٹریچر لکھے جاتے ہیں، اسپیچ دیے جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بنیادی حقوق آخری خطبے میں اٹھائے۔ فرمایا یہ کون سا دن ہے؟ سوال ڈالا صحابہ میں، یہ شہر کون سا ہے اور یہ دن کون سا ہے، یہ مہینہ کون سا ہے؟ اب کہاں کھڑے تھے؟ عرفات کے میدان میں۔ صحابہ جانتے تھے کہ شہر کون سا ہے اور دن کون سا تھا، عرفہ کا دن تھا، لیکن صحابہ جانتے تھے کہ عرفہ کا دن ہے اور جمعے کا دن ہے، اور مہینہ حج کون سے مہینے میں ہوتا ہے؟ ذی الحجہ کا مہینہ۔ سب کچھ جان رہے ہیں صحابہ، لیکن جب نبی نے پوچھا ہے کہ یہ شہر کون سا ہے، یہ مہینہ کون سا ہے، یہ دن کون سا ہے، تو صحابہ نے کیا جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اب اتنا کوئی مشکل سوال نہیں تھا، لیکن یہ صحابہ کی ادا ہوا کرتی تھی، کیونکہ سوال کرنے سے صحابہ کا نظریہ یہ تھا کہ وہ چیز ترقی کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس دن کا کوئی اور نام رکھے، اللہ اور اس کے رسول ہو سکتا ہے کہ اس مہینے کا کوئی اور نام رکھ دیں، اس جگہ کا کوئی اور نام رکھ دیں۔ بلکہ ایک مرتبہ ظہر کی نماز میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کے بجائے 5 رکعت پڑھا دی۔ کسی صحابی نے لقمہ نہیں دیا۔ سلام پھیرنے کے بعد ایک صحابی عرض کرتا ہے، اللہ کا رسول آج کیا حکم بدل گیا؟ کیا حکم نماز کے بارے میں بدل گیا؟ کیا ہوا کہ آپ نے 5 نمازیں پڑھائیں، 5 رکعتیں پڑھائیں؟ فرمایا لقمہ دینا تھا۔ تو صحابہ نے عرض کیا ہم نے لقمہ اس لیے نہیں دیا، ہو سکتا ہے نماز کے بیچ میں وہی آ گئی ہو کہ ظہر کی جو نماز ہے وہ 5 رکعت ہو گئی، کیونکہ نماز کے بیچ میں بھی تو وہی آئی ہے، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے بیچ میں وہی آئی تھی، کیونکہ نماز سے پہلے نبی کو خیال آیا تھا یہ کاش کہ ہمارا کعبہ خانہ کعبہ ہوتا، بیت اللہ ہوتا جو مکے میں ہے، جس کو میرے دادا ابراہیم نے بنایا ہے۔ یہ 17 مہینے پڑی ہے بیت المقدس کی طرف، نماز سے پہلے خیال آیا، نماز کی نیت باندھی، نماز کے دوران وہی آ گئی تھی، میرا محبوب جدھر آپ کا رخ جی کر رہا ہے اسی کو اپنا کعبہ بنائی۔ نماز کے دوران ہی گھوم گئے ہیں، اور صحابہ بھی گھوم گئے جب دیکھا کہ ہمارے امام ہی گھوم گئے۔ تو بہرحال انسانی حقوق کی بات کی کہ اب یہ سوال کیوں کیا تھا کون سا دن ہے، کہاں کھڑے ہو، کون سا مہینہ ہے؟ کیونکہ تینوں چیزیں قابل احترام۔ ذی الحجہ یہ جو 4 شہر حرم ہیں، محترم جو مہینے ہیں اس میں ذی الحجہ بھی ہے، اور عرفات جو ہے وہ مقدس مقام ہے، اور عرفہ کا جو دن ہے وہ بھی بڑا قابل احترام ہے۔ مکہ خود قابل احترام ہے جہاں حرم ہے۔ تو ان چیزوں کا سوال کر کے کہا کہ جس طرح یہ چیزیں قابل احترام ہیں، جس طرح ان چیزوں کا تم احترام کرتے ہو، اسی طرح انسانیت کا بھی احترام کرو۔ جس طرح کعبہ محترم ہے تو انسان بھی محترم ہے، عرفہ محترم ہے تو انسان بھی محترم ہے۔ اور پھر کہا کہ تمہاری جان اور مال اور آبرو ان چیزوں سے زیادہ محترم ہے۔ اب یہ انسانی حقوق جس میں دھرم نہیں دیکھتا، جان ہر ایک کی ہو۔ فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے بغیر کسی قصور کے کسی بھی انسان کی جان لی، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گناہ اتنا ہوا جیسے پورے انسانوں کو اس نے قتل کر دی۔ اب اس میں مسلمان کی بات نہیں ہے، انسان کی بات ہے، جان کی بھی اور مال کی بھی۔ غیر مسلم کا بھی مال پڑا ہو، اس کی اجازت کے بغیر لیں گے تو چوری ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اور آبرو غیر مسلم ہو تو بھی اسلام کہتا ہے کہ آپ اس کو بے عزت نہیں کر سکتے۔
اگر اس کو آپ بے عزت کر رہے ہیں تو یہ کعبے کو ڈھانے سے بڑا جرم کر رہے ہیں آپ. کہ انسان کی عزت ہوتی ہے. اور چوتھا حق جو انسان کو دیا ہے وہ آزاد ہے انسان. لا اکراہ فی الدین، دین میں بھی زبردستی نہیں. اور نہ یہ اسلام کا نظریہ اور تھیوری ہے کہ آپ زبردستی کسی کے اوپر اسلام تھونک دیں. کیا کلمہ پڑھو. تلوار اسلام میں ایسے نہیں اٹھی کہ پڑھو نہیں تو مارے جاؤ گے، ایسے نہیں اٹھی. تلوار اٹھی ہے مجبوری میں. جیسے ڈاکٹر ہاسپٹل میں نشتر جو چاقو اٹھاتا ہے مجبوری میں اٹھاتا ہے. پہلے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ ٹیبلیٹ سے صحیح ہو جائے، انجیکشن سے صحیح ہو جائے، تھیلی لگاؤں اس سے صحیح ہو جائے، جو ہے میں ٹیوب دوں اس سے صحیح ہو جائے. نہیں زخم صحیح ہوتا. جب ساری باڈی کے لیے وہ ناسور اور کینسر بنتا دیکھتا ہے تو پھر مجبور ہو کر ڈاکٹر چاقو اٹھاتا ہے اور انگلی کاٹ دیتا ہے. اس ڈاکٹر کو کوئی آتنکواد نہیں کہے گا، سب جانتے ہیں بچانے کے لیے کر رہا ہے. تو انسان کے اوپر اسلام نے تلوار یوں ہی اٹھائی ہے جیسے ڈاکٹر نے نشتر اٹھایا ہے. کچھ ناسور جب ابو لہب اور ابو جہل جیسے جب کینسر بنتے نظر آئے، ناسور بنتے نظر آئے تب اٹھائی ہے. ورنہ 13 سال مکی زندگی میں سب کچھ برداشت کیا ہے، ہر طرح کا ظلم برداشت کیا ہے، لیکن جواب تک نہیں دیا ہے دشمن کو. تو خیال ہر انسان آزاد ہے، زبردستی نہیں ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ سارے کے زبردستی اسلام میں آ جاؤ. فرما دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. ہاں جو کرے گا، جو آئے گا وہ نفع اٹھائے گا، جو نہیں آئے گا اس کا اپنا نقصان ہے. تو ہر انسان کیا ہے؟ آزاد. مصر کے گورنر تھے عمرو بن عاص، جلیل القدر صحابی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بیٹے نے، کیونکہ مصر کے گورنر ہیں، تو گورنر کے بیٹے عبداللہ نے کسی غریب کو چابک مار دیا. تو اس غریب نے جا کے شکایت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں کر لی. اس طرح کے واقعات حضرت عمر کے زمانے میں کیوں آئے؟ کہ حضرت عمر کا قانون تھا کہ دنیا میں جو بھی شکایت ہو وہ حج کے موقع پر لے آؤ. اور حج کے موقع پر کھلی کچہری لگتی تھی دن دہاڑے، کہ جس کو جو مقدمہ دائر کرنا ہے وہ اس عدالت کے اندر دائر کرے. تو اس عدالت میں مصر کے گورنر کے بیٹے کے خلاف FIR درج ہوئی ہے کہ جو ہے غریب کو اس نے چابک مارا ہے. حضرت عمر نے بلایا، صرف گورنر کے بیٹے کو نہیں بلایا، گورنر کو بھی ساتھ بلایا. باپ بیٹے کو بلا کر کہا کہ پہلے تو بدلہ دلایا، اس غریب کے ہاتھ میں چابک دیا اور شہزادے کو چابک مارے. اور اس کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جملہ کہا، او عمرو بن عاص، اس کو اس کی ماں نے تو آزاد جنما تھا، اس کو تو اس کی ماں نے آزاد جنم دیا تھا، تم نے لوگوں کو غلام کب سے سمجھ لیا؟ جاؤ باپ بیٹا جا کے بکریاں چراؤ، جب تمہارا دماغ ٹھیک ہو جائے تو آنا، دوبارہ حکومت دے دوں گا. انسانوں کو اگر تم نے غلام سمجھا ہے تو تم نے اسلام کو نہیں سمجھا ہے. مصر کے گورنر کو کہہ رہے ہیں. تو یہ بنیادی حقوق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پہ خطبہ دیا ہے، اس میں انسانی حقوق اٹھائے. سب سے پہلے یا ایھا الناس ان ربکم واحد و ان اباکم واحد کلکم من آدم و آدم من تراب. وہ انسانوں، تم سب کا ابا ایک ہے، اور یعنی تم ایک ماں باپ سے ہو، سب یعنی برابر ہو، مساوات قائم کیا. اونچ نیچ ذات پات کے فرق کو ختم کیا جا رہا ہے. اس وقت بہت دماغوں میں خمار بھرا ہوا تھا. کوئی کہہ رہا تھا ہم سورج کے بیٹے ہیں، کوئی کہہ رہا ہم چندر بنسی ہیں. راجپوت کہتے تھے ہم چندر بنسی ہیں، اور کہتے تھے ہم یہ مصر کے فرعون کہتے تھے ہم آسمان کے اوتار ہیں اور فرزند ہیں.
چائنا والے کہتے تھے آسمان اور دھرتی کے بیٹے ہیں، اس خمار میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ تم سب کا ایک ہے باپ، الگ نہیں ہے، کوئی سورج کا نہیں، کوئی چاند کا نہیں، سب آدم کے ہو، کلکم من آدم، تم سب آدم سے ہے، وآدم من تراب، اور آدم سے ہونا کوئی گھمنڈ نہ کرے، ہم نے آدم کو مٹی سے اٹھایا ہے۔ اب مٹی میں عاجزی ہوتی ہے، اس لیے جو ہے انسان کا جو خمیر ہے وہ مٹی ہے، اور شیطان کا خمیر آگ ہے، آگ میں تکبر ہوتا ہے نا، اچھلتی ہے، شعلے بھڑکتے ہیں، مٹی میں عاجزی ہوتی ہے۔ فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، یہ دعا تو پڑھتے ہو نا مٹی ڈالتے وقت، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں تمہیں دوبارہ ملائیں گے، وفیہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی مٹی سے دوبارہ قیامت کے دن اٹھائیں گے۔ یہ ہے اپنے آپ سے سبق لینے کے لیے وہ دعا، تو مٹی میں عاجزی ہوتی ہے، پر سب آدم سے ہو۔ یہ انسانی حقوق کی بات ہو رہی ہے، سارا اونچ نیچ ختم ہو گیا۔ یہود و نصارہ کہتے تھے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محب ہیں، اللہ کے بیٹے بن گئے۔ اب پہلے انہوں نے کیا کیا؟ اپنے پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ عیسائیوں نے کہا کہ مسیح المسیح ابن اللہ، یہ مسیح جو ہے اللہ کا بیٹا ہے، اور یہودیوں نے کہا العزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور پھر ترقی کی تو کیا کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں بعض نے ترقی کی، کہا کہ نبی نور ہے، اور پھر خود ہی نورانی بن گئے، ہم نورانی ہیں۔ تو انہوں نے بھی یوں ترقی کی کہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اس کا رد کر دیا، کوئی اللہ کا بیٹا نہیں، نہ مسیح، نہ عزیر، نہ کوئی اور، اس کا بیٹا تو کوئی ہے ہی نہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کا ہی کوئی نہیں ہے۔ تم سب انسان ہو اور مٹی سے اٹھائے گئے ہو، اور اس کے بعد میں جان، آبرو اور مال اور آزادی خیال، اور اس کے بعد میں مساوات، اخوت، بھائی چارہ قائم کرنے کے بعد فرمایا آج کے بعد میں جتنی بھی زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں میں سب کو اپنے پاؤں کے نیچے روندتا ہوں۔ یہ انداز کا خطبہ دیتے وقت، اور مجمع کتنا تھا؟ 1.5 لاکھ سے زیادہ ہے۔ فرمایا جتنے بھی جاہلیت کی باتیں تھیں وہ ساری آج میں نے عرفات میں کھڑے ہو کر پاؤں کے نیچے روند دی ہیں۔ اب زمانے جاہلیت کی کوئی بات نہیں کرے گا، جاہلیت کی رسم کی کوئی بات نہیں کرے گا۔ اور فرمایا آج کے بعد میں سود کو ختم کرتا ہوں، اور زمانے جاہلیت کے قتل کو ختم کرتا ہوں۔ زمانے جاہلیت میں قتل چلا آ رہا تھا، اگر کسی نے مار دیا تو اس کا بدلہ لیتے تھے، پھر وہ اس کا بدلہ لیتے تھے، پھر وہ وصیت کر کے جاتے تھے کہ ان کا قتل باقی ہے، اس کے باپ کو مارنا ہے۔ زمانے جاہلیت کے خون کو بند کیا، اور بند کہاں سے کیا؟ اپنے گھر سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی خوبی یہ ہے، بلکہ اللہ کا ارادہ اور منشا بھی یہی ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ حکم دیا۔ جب دعوت کے لیے اپنے محبوب کو بھیجا دھرتی پر تو فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے محبوب پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، یعنی دعوت کی شروعات اپنے گھر سے ہو۔ یہاں عرفات کے میدان میں خطبہ دے رہے ہیں، اور جو چیز ختم کرنی ہے وہ اپنے گھر سے ختم کر رہے ہیں۔ فرمایا زمانے جاہلیت کو، قتل جو تھا اس کو آج کے بعد ہم ختم کر رہے ہیں، اور اس کی شروعات کریں گے ہم اپنے گھر سے۔ وہ جو ربیعہ بن
حارث بن عبد المطلب کے بیٹے عامر کا جو زمانے جاہلیت میں خون ہوا تھا ہم اس سے معاف کرتے ہیں، اس کا بدلہ نہیں لیں گے۔ اپنے گھر سے شروعات کی اور فرمایا کہ آج کے بعد میں سود کو ختم کرتا ہوں۔ تو سود میں اگر فائدہ ہوتا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کا جو خطبہ ہے وہ اہم ہے، جو بنیادی حقوق ہے انسان کے، اس میں وہی باتیں ہیں جو ساری انسانیت کے لیے فائدے کی چیزیں ہیں۔ اگر سود انسانیت کے لیے فائدے مند ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے میں سود کو منع نہ کرتے۔ سود میں فائدہ ہے ہی نہیں، سود میں مال سمٹ کر دنیا کے چند مالداروں کے پاس چلا جاتا ہے، اکثر عوام غریب ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو ہے فرمایا میں سود کو ختم کرتا ہوں اور اس کی شروعات بھی اپنے گھر سے کرتا ہوں۔ آج کے بعد میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا جو سودی کاروبار ہے، جتنا بھی ان کا سود پھیلا ہوا ہے، آج کے بعد ہم سود کو بند کرتے ہیں اور اپنے گھر سے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ یہی چیز ہے، جو بھی چیز آپ اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں کوئی بھی رسم و رواج اگر ختم کرنی ہے اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے گھر سے ختم کرو۔ ہم لوگوں کو کہتے رہتے ہیں یہ چیز ختم نہیں ہو رہی، یار ڈی جے بند نہیں ہو رہا، ناچنا بند نہیں ہو رہا۔ بھائی اپنے گھر سے بند کر۔ ہر آدمی اپنے گھر سے بند کرے گا تو پورے محلے میں بند ہو جائے گی۔ تو اپنے گھر سے سود کو بھی ختم کیا اور اپنے گھر سے جاہلیت کے خون کو بھی جو ہے بند کیا ہے۔ فرمایا آج کے بعد میں کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اب آپ کہو گے کہ یہ لفظ ہیں بار بار سنے ہوئے، لیکن یہ لفظ آج بھی امریکہ میں بولتے ہیں، آج بھی امریکہ میں لڑائی اسی بات پر ہوتی ہے، تو کالا ہے میں گورا ہوں۔ حالانکہ سپر پاور یونین لے کے بیٹھے ہیں، انسانی حقوق کے چارٹر اور کتابیں اور بکس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں، لیکن لڑائی کس بات پر ہوتی ہے؟ سپر پاور طاقتوں میں اس بات پر ہوتی ہے، تو گورا ہے میں کالا ہوں، تو کالا ہے میں گورا ہوں۔ نبی نے فرمایا آج کے بعد کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ اور علاقائیت کی بو کو بھی ختم کر دیا کہ کسی آج کے بعد کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں تم مکرم ہوں گے کرتوت کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے ہوں گے، خاندان کی وجہ سے نہیں، علاقے کی وجہ سے نہیں۔ اور اسی خطبے میں عورتوں کے حقوق اٹھائے۔ اکثر سامنے مرد تھے، لیکن چونکہ یہ ظلم چونکہ ہونا تھا دنیا میں اور ہو رہا ہے اس سمت نازک پر، تو فرمایا کہ عورتوں کے اوپر ظلم مت کرنا، اللہ کے نام پر حلال کیا ہے تمہارے لیے، اللہ کے نام کی وجہ سے حلال ہوئی ہیں۔ یعنی نکاح ہے، اللہ اس کے رسول کا نام لیا گیا، گواہ بنائے گئے، خطبہ پڑھا گیا، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، اس لیے حلال ہوئی ہے تمہارے لیے، باقی تم ان کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے۔ ان کو وہی کھلانا جو خود کھاتے ہو، انہیں وہی پہنانا جو خود پہنتے ہو، اور ان کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ عورتیں اس کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیں گی جن کو تم پسند نہیں کرتے ہو۔ عورتوں کو خیال ہی نہیں ہوتا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ بہت ساری ذمہ داریاں نبھا رکھی ہو، لیکن جو اہم ذمہ داریاں جس کی طرف اسلام نے اشارہ کیا تھا کہ اگر یہ ذمہ داریاں نہ نبھائی گئی تو میاں بیوی بھی نفرت پیدا ہو سکتی ہے۔ تعویذ لینے تو چلا جاتا ہے، ریزن نہیں ڈھونڈتا کہ لڑائی کہاں سے شروع ہوئی ہے۔ فرمایا اگر چولہے پر بھی ہو بیوی، مرد بلائے منع نہ کرے۔ یہ دنیا سوچے گی کیوں بتایا تھا ایسا؟ ارے یہی جھگڑے کی جڑیں بن جاتی ہیں۔ فرمایا شوہر جس کو پسند نہیں کرتا، مرد ہو یا عورت، مزاج ہوتا ہے ہر ایک کا، گھر میں پسند نہیں کرتا، اس کی عادت مجھے اچھی نہیں لگتی، یہ بندہ مجھے میرے گھر میں نہیں چاہیے۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو گھر میں نہیں چاہیے، آگ لگانے والی ہوتی ہے۔ تو شوہر کا مزاج اگر پسند ہی نہیں کر رہا ہے تو عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے مرد کو، ایسی عورت کو اپنے گھر میں نہ آنے دے۔ اب اس چیز کو آپ قابو کر کے دیکھ لو،
کہہ کے دیکھ لو بھائی یہ عورت مجھے کو پسند نہیں، گھر میں نہیں آنی چاہیے، یہ مرد پسند نہیں، منع تھوڑی کر سکتے کسی کو۔ بھائی اسلام کے بنیادی حقوق، میاں بیوی کے بنیادی حقوق میں سے ہے یہ چیز۔ اگر آپ نے اسلام کی یہ بات نہیں مانی تو تمہارے درمیان نفرت پیدا ہوگی، لڑائیاں ہوں گی، پھر تعویذ لیتے پھرنا۔ تعویذ سے سارے کام نہیں ہوتے، کچھ دھیان بھی رکھنا پڑتا ہے، کچھ اسلام کے اصول بھی اپنانے پڑتے ہیں۔ نہیں دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم کو باپ کے لیے کیوں چادر لپیٹ لی تھی ام حبیبہ نے؟ گھر میں تو آنے دیا باپ تھا، ابو سفیان لیڈر تھا اور ام حبیبہ کے والد تھے، گھر میں تو منع نہیں کر سکتی، لیکن میرے آقا کی چادر پہ کہ غیر مسلم بیٹھے، شاید میرے آقا گوارا نہ کریں، باپ کے بیٹھنے سے پہلے چادر کو لپیٹ لیتی ہے۔ ابو سفیان کہتا ہے بیٹی یہاں آنے کے بعد بڑی بدتمیز اور بد تہذیب بن گئی ہو، کیا یہ چادر اچھی نہیں تھی یا قابل نہیں تھی؟ فرمایا چادر تو بڑی قابل تھی، پاکیزہ تھی، لیکن میرے والد آپ کفر کی وجہ سے ناپاک ہیں، اس سے بڑا لفظ استعمال نہیں کر سکتی، یہ پاک چادر ہے، اس پہ آپ کو نہیں بیٹھنے دے سکتی۔ کس سے بات؟ اپنے والد سے بات کر رہی۔ تو یہ حقوق جو ہیں بنیادی تو اٹھائے اسی خطبے میں، وعاشروہن، قرآن جو کہتا ہے وعاشروہن بالمعروف، بیویوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آیا کرو، صنف نازک ہے، اور دنیا معاشرے میں اس کو عیب سمجھا جاتا ہے، خاص کر راجستھان میں لوگ کہہ دیتے ہیں یہ جورو کا غلام ہے، بیوی کی تھوڑی بہت ماننے لگ جائے، فرما بردار بن جائے، کہتے ہیں جورو کا غلام ہے، کیونکہ راجپوت سے کنورٹ ہوئے بہت سارے تو اسلام میں آ گئے، لیکن عادتیں تو وہی ہیں نا پرانی۔ تو اسی انداز سے سمجھایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور پھر وہ جو جورو والی بات تھی نا وہ بھی صاف کلیئر کر دی، فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں، بات ختم۔